اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے 99 بندے قتل کیے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے اس طرح خون بہانے پر دل میں شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا کہ مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کیسی سزا ملے گی۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر پوچھے کہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے میں کیا کروں۔ لوگوں نے اسے ایک ایسے بزرگ عالم کا پتہ بتایا جو الگ تھلگ ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ وہ شخص ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں ایسا آدمی ہوں جس نے 99 خون کیے ہیں، کیا مجھ جیسے قاتل کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے ان بزرگ عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح وہ 100 آدمیوں کا قاتل بن گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں فکر پیدا ہوئی کہ میں نے اللہ کے 100 بندوں کا ناحق قتل کیا ہے، مرنے کے بعد وہ میرا کیا حشر ہوگا۔ اس نے پھر لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کا پتہ پوچھا۔ انہوں نے ایک اور بڑے عالم کا پتہ بتایا تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا میں نے 100 خون کیے ہیں تو کیا مجھ جیسے گناہگار کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہاں، اور کون ہے جو اس کی اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ تم یوں کرو کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے کچھ بندے رہتے ہیں، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور پھر وہاں سے بھی کبھی اپنی بستی میں واپس نہ آؤ، یہ بستی بڑی خراب ہے۔ وہ شخص ان بزرگ عالم کی بتائی ہوئی بستی کی جانب چل پڑا، یہاں تک کہ جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کا آخری وقت آ گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں بحث ہونے لگی کہ وہ رحمت کا حقدار ہے یا عذاب کا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے سچے دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، یہ رحمت کا حقدار ہو چکا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا اور اس نے 100 خون کیے ہیں، اس لیے یہ سخت عذاب کا حقدار ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کی دونوں جماعتوں نے اسے منصف بنا لیا، یعنی اس معاملے کا فیصلہ اس پر چھوڑا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کی پیمائش کی جائے، یعنی بری بستی جہاں سے مرنے والا شخص چلا تھا اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں والی بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا، ان کا درمیانی فاصلہ۔ پھر جس مقام پر اس نے وفات پائی، وہ مقام جس بستی کے قریب ہو، یعنی اس کا فاصلہ کل فاصلے کے آدھے سے زیادہ ہو، تو اس کو اس بستی کا مانا جائے گا۔ اب جو اس مقام کا فاصلہ دونوں بستیوں سے ماپا گیا تو عبادت گزاروں کی بستی کے قریب نکلا، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے حساب میں لے لیا۔ اس حدیث پاک میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ اگر بڑے سے بڑا گناہگار بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی کے حضور توبہ اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عہد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ کسی ایک انسان کو بھی ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایسا کرنا بدترین گناہ ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کے علاوہ قتل ہونے والے کے بیوی بچوں پر بھی ظلم ہے۔ لیکن 100 ناحق خون کرنے والے آدمی نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا سامان بھی پیدا کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ برے کاموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ توبہ کی مہلت ملنے سے پہلے ہی موت آ سکتی ہے۔